بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لندن اسٹوڈیو سے پروگرام منزل بے منزل کے ساتھ میں ہوں شیراز خان۔ ناظرین، آج ہم منزل بے منزل میں آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو عدالتی بحران ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی مداخلت سے، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، بحران تو حل ہو گیا ہے، حل ہوا ہے یا اس کا ڈراپ سین ہوا ہے۔ دونوں چیف جسٹس صاحبان منظور حسن گیلانی صاحب اور چودھری ریاض اختر صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا اور جسٹس شہاد احمد جو ہے وہ چیف جسٹس، قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں جو وفاقی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی جو وفاقی حکومت ہے، اس کے ساتھ آزاد کشمیر کے نڈر وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی ریلیشن شپ کس موڑ اور کس اعتبار سے استوار ہوتی ہے، کس طرح استوار ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو 18ویں ترمیم کی وجہ سے سارے اختیارات بحیثیت وزیر اعظم آف پاکستان دے دیے گئے ہیں، مل گئے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے وزیر اعظم وہی اختیارات مانگ رہے ہیں جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنے لیے حاصل کیے ہیں، لیکن کچھ تناؤ دونوں حکومتوں کے درمیان موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے یہ جو سر اٹھایا ہے اور یہ جو ڈکٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ وفاقی حکومت کی جانب سے، اس کی پاداش میں آیا ان کی حکومت کا جو باقی ٹائم ہے، جو مدت ہے، وہ پوری ہو سکے گی یا نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی مرضی کا آئی جی، جو ان کا بزنس پارٹنر بھی ہے، ملتان ہی سے بلانگ کرتا ہے، اس کو آزاد کشمیر کا آئی جی بنایا ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو ہٹا دیا گیا ہے، آئی جی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے لیے جو انہیں سہولتیں حاصل ہوئی ہیں، جو اختیارات حاصل ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اختیارات اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی اس پروگرام میں گفتگو کرنی ہے کہ برطانیہ میں آزاد کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ آزاد کشمیر میں جماعتوں کا باہم ٹکراؤ جو ہوتا ہے، اس کا نزلہ برطانیہ میں رہنے والے کشمیریوں پر کیوں گرتا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کا وفاق کے ساتھ تناؤ جو ہے وہ اس کا کیسے خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اوورسیز کشمیری جو رہتے ہیں برطانیہ اور یورپ میں، ان کے ریئل میننگز میں آزاد کشمیر میں کیا مسائل ہیں، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ میرے ساتھ آج 3 مہمان میرے پینل میں، میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے مہمان ہیں محمود ریاض ایم ایل اے صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ کونسلر چودھری ایوب صاحب کا تعلق لوٹن سے ہے اور مسلم کانفرنس یو کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ میرے تیسرے مہمان آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، محترم اظہر بڑالوی صاحب۔ آپ کا تعلق پیپلز مسلم لیگ سے ہے اور آپ جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز مسلم لیگ کے۔ بہت شکریہ کونسلر ایوب صاحب، اظہر بڑالوی صاحب۔ ریاض صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ بحیثیت اوورسیز ایم ایل اے رہے ہیں، آپ نے پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر جب اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کی بات آئی اور آپ نے حل کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو وہاں کی بیوروکریسی نے
کس طرح جو ہے ڈیل کیا، اور وہ آزاد کشمیر یا پاکستان کی جو حکومتی ارباب اختیار ہیں انہوں نے آپ کے لیے کیا مشکلات پیدا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شہراز خان صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تکبیر ٹی وی نے ایک ویب سائٹ پر بھی ہم دیکھتے رہے پاکستان کے اندر بھی، اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھا چینل کا آغاز ہوا، اور اس پروگرام کی وسعت سے بہت سارے کمیونٹی کے لوگوں کو سننے کا، کمیونٹی کو موقع ملتا ہے، اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ کنٹینیو رہنے چاہیے۔ اوورسیز اٹ سیلف ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ 20 لاکھ کشمیری بیرونی دنیا کے اندر ہے، جس میں سے تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہم برطانیہ میں ہیں، یورپ کے اندر 5 لاکھ، امریکہ کینیڈا کے اندر 1 لاکھ کے قریب ہے، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ باقی مدد جو ہے وہ ہماری بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ کچھ پرماننٹلی ریزیڈنٹس ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹیمپریری بیسس پہ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں وہ چل رہی ہیں۔ ہمارے مسائلز آپ کو علم ہی ہے، آپ نے بہت ساری اس سلسلے میں کاوشیں اور کوششیں بھی خود بھی کی، اور کونسل چودھری ایوب صاحب نے، اظہر بڑالوی صاحب نے، باقی ہمارے تمام مکتب فکر کے جتنے لوگ برطانیہ میں مقیم ہیں انہوں نے بھی، اور مجھ سے پہلے بھی ممبران اسمبلی جو اوورسیز کسی نشست پر ہے انہوں نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی۔ اور آج جس پروسیس یا پروسیجرز میں آج ہم موجود ہیں کہ ایک وقت تھا کہ اوورسیز نمائندہ ایک صرف اعزازی طور پر آزاد کشمیر اسمبلی میں ہمارا جانا ہوتا تھا اور اجلاس کو اٹینڈ کرنا، اور پھر واپس جو ہے وہ ہم آ جاتے تھے۔ جب اوورسیز ممبر اسمبلی میں بنا تو میری جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپنی پارٹی کے ساتھ یہی تھی کہ میں نے یہی کہا تھا کہ ہم کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے وہ ضرور چاہتے ہیں کہ اوورسیز کی جو یہ ریپرزنٹیشن ہے اس کو مؤثر بنایا جائے، بہتر بنایا جائے، تاکہ ان لوگوں کے جو 20 لاکھ تعداد کے اعتبار سے ہیں، اور پھر یہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوں، ملک کی معیشت کو یہ جو ہے وہ بہتر بناتے ہیں، پاکستان میں زیر مبادلہ بیچتے ہیں، اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں بڑی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کی، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے تو اس سے آٹومیٹکلی ملک کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر شروع میں بگننگ میں تو مجھے بہت سارے اپنے دوست ممبران اسمبلی کی طرف سے بھی اور وہاں کی جو انتظامی ایڈمنسٹریشن سی اس کی طرف سے بھی بڑی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہوا، لیکن بعد ازاں چونکہ ہم لوگ یا میرے ساتھی جو باقی لوگ سب کام کر رہے تھے اس کے اوپر وہ کمیٹیڈ تھے، اور پھر بعد ازاں پرائم منسٹر صاحب یا وزراء صاحبان جب برطانیہ آتے رہے تو ان کے ساتھ بھی اس سلسلے میں چیزیں جو وہ ڈیل ہوتی رہی۔ اس وقت جو سچویشنز ہے وہ ہمارے جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ ملین ٹائم اس وقت سے جب میں نے یہ اوورسیز کی نشست لی تھی اس وقت سے آج بیٹر آف ہیں کہ میرے آنے تک آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اوورسیز کی نشست پہ کوئی بجٹ نہیں تھا، تو میرے آنے کے بعد جو وہ بجٹ کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز کا نو ڈاؤٹ کہ کریڈٹ جو ہے صدارتی سب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو کنسیڈر کیا، اور اوورسیز کی نشست سمیت ٹیکنوکریٹ، علماء، مشائخ، اور پھر جتنے بھی اسپیشل سیٹس ہیں، مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹس پہ کوئی بجٹ نہیں تھا، تمام لوگوں کو بجٹ جو ہے وہ مختص کیا، اور یہ جو ہے وہ کریڈٹ ضرور ہماری پارٹی مسلم کانفرنس کو، اور پھر صدر جماعت اس وقت وزیر اعظم تھے صدارتی سب، ان کو ضرور جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بیوروکریسی کا جو ادارے ہیں، مثلا جو سیکٹریز ہیں، انہوں نے کیا کیا مشکلات آپ کے لیے جو ہے نا وہ اداروں میں صرف میری ذات کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ تمام اوورسیز سے جتنے بھی لوگ یہاں سے جاتے رہے ان کو ہر ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، تو وہ اوبیسلی چاہتے ہیں۔ مثلا میں ایک بڑے سینئر بیوروکریٹس کو ماضی میں نے بات کی، میں نے کہا جی کہ اوورسیز کے لوگ ہیں اور ان سے جو ہے وہ اکثر زیادہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان سے رشوت لی جاتی ہے، اور وہ چونکہ مختصر وقت کے لیے آتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر تو ان سے رشوت طلب کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈیل ہوتے ہیں یا حل ہوتے ہیں۔ ایوب صاحب، آپ کوئی مسائل کے جو ہے نا جو آزاد کشمیر میں پیش آتے ہیں، آپ کو کیا تجربہ ہے؟ کون کون سے کچھ نشاندہی کریں کچھ مسائل کی؟